ویلکم ٹو دا بک بریف۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو انسانی تاریخ کے تاریک ترین اور انتہائی تکلیف دہ ادوار میں سے ایک پر مبنی ہے۔ جی بالکل، یہ واقعی ایک بہت بھاری موضوع ہے۔ ہاں، تو آج کی گفتگو کا مرکز دراصل وکٹر ای فرینکل کی مشہور زمانہ کتاب انسان کی معنی کی تلاش یعنی مین سرچ فار میننگ کہ وہ اقتباسات اور نوٹس ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کی سوچ بدل کر رکھ دی ہے۔ لیکن یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ کوئی عام نفسیاتی یا فلسفیانہ کتاب نہیں ہے جو کسی آرام دہ لائبریری میں بیٹھ کر لکھی گئی ہو۔ 100%۔ یہ تو ہولوکاسٹ کے دوران آشوِتس اور ڈاخاؤ جیسے ہولناک کنسنٹریشن کیمپس کے دل دہلا دینے والے تجربات کی ایک سچی داستان ہے۔ بالکل، ایک ایسا نفسیاتی تجزیہ جو موت کے سائے میں لکھا گیا۔ اور اس گہرے مطالعے کا مشن یہ جاننا ہے کہ جب ایک انسان سے اس کا سب کچھ چھین لیا جائے، یعنی اس کی شناخت، اس کے کپڑے، اس کا خاندان، اس کے پیارے، سب کچھ، جی، تو کیا اس گھپ اندھیرے میں بھی زندگی کا کوئی مقصد یا معنی باقی رہتا ہے؟ ٹھیک ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اس حیران کن سفر کا آغاز کتاب کے پس منظر میں چھپے ایک بہت ہی اہم واقعے سے کرتے ہیں، جو کہ خود فرینکل کا اپنا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ ہاں، بات دوسری جنگ عظیم شروع ہونے سے کچھ عرصہ قبل کی ہے۔ فرینکل کو امریکہ کا ویزا مل گیا تھا۔ وہ ایک انتہائی مشکل الجھن کا شکار تھا کہ کیا وہ اس ویزے کا استعمال کر کے اپنی جان بچا لے یا اپنے بوڑھے والدین کو نازیوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے ان کے ساتھ ویانا میں ہی رک جائے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ محض ہجرت کا یا کسی دوسرے ملک جانے کا فیصلہ ہرگز نہیں تھا۔ یہ ایک انسان کے اندرونی ضمیر اور اس کے وجودی مقصد کا سب سے کڑا امتحان تھا۔ بالکل۔ فرینکل اسی ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ ایک دن اسے اپنے گھر کی میز پر سنگ مرمر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ملا۔ جب اس نے اپنے والد سے اس پتھر کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ ٹکڑا وینا کی اس سب سے بڑی عبادت گاہ کے ملبے سے لایا گیا تھا جسے نازیوں نے حال ہی میں جلا کر تباہ کر دیا تھا۔ اوہ، تو وہ اس تختی کا حصہ تھا جس پر 10 احکام درج تھے؟ جی ہاں، اس ماربل کے ٹکڑے پر ایک سنہری عبرانی حرف کندہ تھا جس کا مطلب تھا اپنے والدین کی عزت کرو۔ بس اس ایک چھوٹے سے اشارے کو فرینکل نے آسمانی اشارہ سمجھا۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے یہ۔ بالکل، اس نے محسوس کیا کہ اس کا ضمیر اسے کیا پکار رہا ہے، اور اسی لمحے اس نے اپنا امریکی ویزا منسوخ ہونے دیا اور موت کے سرزمین پر رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں معنی بعض اوقات سب سے مشکل اور بظاہر غیر منطقی راستے کے انتخاب میں چھپا ہوتا ہے۔ ہاں، اور اسی فیصلے کی وجہ سے وہ تاریخ کے اس ہولناک سفر پر روانہ ہوا جس کا آغاز ایک ٹرین کے سفر سے ہوا۔ ذرا اس منظر کا تصور ذہن میں لائیں۔ 1500 قیدیوں سے بھری ہوئی ایک ٹرین کئی دن اور راتوں سے مسلسل سفر کر رہی ہے، بغیر کسی سہولت کے۔ بالکل، ہر چھوٹے سے ڈبے میں 80 افراد ٹھونسے ہوئے ہیں، اتنی جگہ بھی نہیں کہ کوئی ٹھیک سے بیٹھ سکے۔ اور پھر اچانک ٹرین کی چھوٹی سی کھڑکی سے ایک بورڈ نظر آتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے آؤشوِٹس، جس کا نام سنتے ہی موت ذہن میں آتی ہے۔ موت، گیس چیمبرز اور قتل عام۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ آؤشوِٹس کا مطلب کیا ہے، لیکن اس ہولناک حقیقت کے بالکل سامنے کھڑے ہونے پر بھی انسانی ذہن کس طرح کام کرتا ہے، یہ جاننا انتہائی حیرت انگیز ہے۔ یہ انسانی دماغ کی ایک بہت ہی عجیب اور طاقتور صلاحیت ہے۔ نفسیات کی دنیا میں اس کیفیت کو مہلت کا وہم یا ڈیلوژن آف ریپریو کہا جاتا ہے۔ مہلت کا وہم یعنی ایک طرح کا جھوٹا دلاسا؟ جی، یہ ایک ایسا نفسیاتی دفاعی نظام ہے جہاں موت کے بالکل سامنے کھڑا ہوا شخص بھی آخری لمحے تک یہ امید لگائے رکھتا ہے کہ شاید اسے معافی مل جائے گی، شاید حالات اتنے برے نہیں ہوں گے۔ جب یہ قیدی اس اسٹیشن پر پہنچے تو انہیں وہاں خوش شکل اور صحت مند نظر آنے والے کچھ پرانے قیدی ملے جو ان کا سامان اٹھا رہے تھے۔ وہ باقاعدہ ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے۔ بالکل، اور انہیں دیکھ کر نئے آنے والوں کے ذہن نے فوراً اس مہلت کے وہم کو مضبوط کر لیا کہ شاید ہمارے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔
لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ پرانے قیدی ایک مخصوص گروہ کا حصہ تھے جنہیں محض اس دھوکے کے لیے بہتر حالت میں زندہ رکھا گیا تھا۔ یہ کتنی بھیانک حقیقت ہے کہ امید کو بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سارے وہم کو چکنا چور کر دیا۔ اترنے کے بعد تمام قیدیوں کو 2 قطاروں میں کھڑا کر دیا گیا، مرد ایک طرف، عورتیں اور بچے دوسری طرف۔ ان کے سامنے ایک لمبا خوش لباس SS آفیسر کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں ان کی زندگی اور موت تھی۔ ہاں، بس انتہائی لاپرواہی سے کھڑا تھا، اور اس کے ہاتھ کی انگلی کا ایک چھوٹا سا اشارہ، محض دائیں یا بائیں انگلی کی ایک حرکت، یہ فیصلہ کر رہی تھی کہ کون مشقت کے کیمپ میں جائے گا اور کون سیدھا گیس چیمبرز میں۔ صرف ایک اشارے سے 90% لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ جی، چند گھنٹوں کے اندر۔ اور جو تھوڑے سے لوگ دائیں طرف بھیجے گئے، انہیں کیمپ میں لے جا کر ان کا سب کچھ چھین لیا گیا، یہاں تک کہ ان کے جسم کے بال تک موڑ دیے گئے، اور ان کے پاس سوائے ان کے اپنے ننگے جسم کے کچھ نہ بچا۔ یعنی صرف ایک عریاں وجود، کوئی نام نہیں، کوئی شناخت نہیں۔ بالکل، اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس شدید صدمے کے باوجود کیمپ کی پہلی رات ان قیدیوں کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا سرد تجسس پیدا ہو گیا تھا، ایک ایسی کیفیت جہاں انسان اپنے آپ کو ایک تماشائی کی طرح دیکھنے لگتا ہے۔ ہاں، کہ کیا وہ اگلی صبح تک زندہ بچیں گے یا نہیں؟ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ان میں ایک قسم کا کڑوا مذاق بھی پیدا ہو گیا تھا۔ یہ جو کڑوا مزاح اور سرد تجسس تھا نا، اسے ہم جذباتی طور پر خود کو صورتحال سے کاٹ لینے کا عمل کہہ سکتے ہیں۔ یہ انسان کے بچاؤ کے نظام کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ صدمے کا پہلا مرحلہ گزرنے کے بعد قیدی ایک دوسرے نفسیاتی مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں، جسے بے حسی یا ایپیتھی کہتے ہیں، یعنی جذبات کا مکمل طور پر مر جانا۔ جی، ذرا سوچیں، روزمرہ کی بنیاد پر موت، شدید تشدد اور ذلت کو دیکھتے دیکھتے انسان کا دماغ آخر کار اپنے ارد گرد ایک حفاظتی خول بنا لیتا ہے۔ اگر وہ ہر مرنے والے پر روتے تو ان کا دماغی توازن چند ہی دنوں میں ختم ہو جاتا۔ یہ بے حسی دراصل ایک نفسیاتی شیلڈ تھی۔ اور اس بے حسی کی ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی مثال فرینکل نے دی ہے، جب وہ ٹائفس کی بیماری میں مبتلا مریضوں کی ایک جھونپڑی میں کام کر رہا تھا۔ وہاں ایک قیدی مرا تو باقی قیدیوں میں کوئی دکھ یا ہمدردی نظر نہیں آئی۔ وہ بس اس کے گرم جسم کے پاس گئے، ایک نے اس کا بچا ہوا سوپ پی لیا، دوسرے نے جوتے اتار لیے اور کسی نے کوٹ پہن لیا، اور پھر بالکل نارمل انداز میں لاش کو باہر برف پر پھینکائے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہاں، لیکن اس جذبات کے مرنے کی ایک اور بڑی وجہ وہ مسلسل توہین تھی جو انہیں ہر وقت برداشت کرنا پڑتی تھی۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ مار پیٹ کے دوران جو چیز سب سے زیادہ اذیت دیتی تھی وہ جسمانی درد نہیں تھا، بلکہ وہ توہین تھی۔ فرینکل ایک واقعے کا ذکر کرتا ہے جب ایک گارڈ نے اسے کام پر واپس بلانے کے لیے اس کی طرف ایک پتھر ایسے پھینکا جیسے وہ کسی جانور کو بلا رہا ہو۔ یہ احساس کمتری کی اذیت جسمانی درد سے کہیں زیادہ تباہ کن تھی۔ انسان کو انسان نہ سمجھنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اسی جانوروں جیسے ماحول میں قیدیوں کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ ایک آدھ سگریٹ تھی۔ عام طور پر لوگ اس سگریٹ کے بدلے سوپ لے لیتے تھے زندہ رہنے کے لیے، لیکن اگر کوئی قیدی اپنی سگریٹ خود پینا شروع کر دیتا تو اس کا مطلب تھا کہ اس نے جینے کی امید چھوڑ دی ہے۔ بالکل، ہر شخص خاموشی سے سمجھ جاتا تھا کہ اس نے ہار مان لی ہے۔ لیکن اس قدر گہری مایوسی کے باوجود کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی اندرونی آزادی کو کسی قیمت پر نہیں کھویا، اور یہی وہ مقام ہے جو اس پورے مطالعے کا سب سے طاقتور پیغام ہے۔ انسان سے اس کی ہر چیز چھینی جا سکتی ہے، لیکن ایک آخری آزادی کوئی نہیں چھین سکتا، اور وہ ہے کسی بھی دیے گئے حالات میں اپنے رویے کا انتخاب کرنا۔ اندرونی آزادی؟ جی، مصائب کو کس طرح برداشت کرنا ہے، اپنی تکلیف کو کیا معنی دینا ہے، یہ فیصلہ مکمل طور پر خود ان کے اپنے ہاتھ میں تھا۔ حالات ظالم کے کنٹرول میں تھے، لیکن رد عمل قیدی کے اپنے کنٹرول میں تھا۔ اور اس کی ایک بہت خوبصورت مثال کتاب میں ہے۔ قیدی جمتی ہوئی سردی میں صبح کے اندھیرے میں میلوں پیدل چل رہے ہیں، گارڈز ان پر چیخ رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ اسی تکلیف کے دوران فرینکل کے ذہن میں اچانک اپنی بیوی کا خیال آتا ہے۔ وہ اس کے تصور میں اتنا کھو جاتا ہے کہ دل ہی دل میں اس سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟
اس موت کی وادی میں محبت کا یہ تصور کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ انسان کی حتمی منزل دراصل محبت ہی ہے۔ فرینکلن نے محسوس کیا کہ تمام مفکروں کا یہ دعویٰ سچ ہے کہ انسان کی نجات محبت کے ذریعے اور محبت ہی میں ہے۔ اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیوی زندہ بھی ہے یا نہیں، لیکن اس کا یہ تصوراتی رابطہ انتہائی تسلی بخش تھا۔ محبت کسی کی جسمانی موجودگی کی محتاج نہیں ہوتی۔ قدرت اور فن کی خوبصورتی بھی ان کے لیے سکون کا باعث تھی، جیسے کیچڑ اور گندگی کے درمیان بویریا کے جنگلات کے اوپر سرخ اور نیلے بادلوں کو دیکھ کر ایک قیدی کا بے ساختہ کہنا کہ یہ دنیا کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، یا پھر وہ پرندہ جو مٹی کے ڈھیر پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ لمحے انہیں ان کے انسانی وجود کا احساس دلاتے تھے۔ لیکن پھر کئی سالوں کے بعد وہ دن آ گیا جب جنگ ختم ہوئی اور کیمپ آزاد۔ لیکن رہائی کا وہ لمحہ نفسیاتی طور پر بہت پیچیدہ تھا۔ ہم سوچتے ہیں کہ وہ خوشی سے دیوانے ہو گئے ہوں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بالکل نہیں، کیونکہ وہ خوشی کا احساس ہی بھول چکے تھے۔ انہیں دوبارہ مسکرانا ایسے سیکھنا پڑا جیسے بچہ چلنا سیکھتا ہے۔ نفسیات میں اسے ڈیپ پرسنلائزیشن کہا جاتا ہے۔ صدمہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ سب کچھ ایک غیر حقیقی سا منظر لگنے لگتا ہے۔ حقیقت کو تسلیم کرنے میں دماغ کو وقت لگتا ہے۔ اور ذہنی دباؤ کے اچانک ختم ہونے کے خطرات بھی تھے، جیسے غوطہ خور اچانک سمندر کی سطح پر آ جائے۔ آزادی ملنے پر کچھ قیدیوں میں اخلاقی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ ان کا ماننا تھا کہ چونکہ ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوا ہے تو اب انہیں دنیا سے بدلہ لینے کا حق ہے۔ وہ مظلوم سے ظالم بننے لگے۔ اور اس کے علاوہ انہیں اس شدید مایوسی کا بھی سامنا کرنا پڑا جب واپس لوٹنے پر انہیں معلوم ہوا کہ جن پیاروں کی یاد کے سہارے وہ زندہ رہے وہ تو اب دنیا میں رہے ہی نہیں۔ گھر تباہ ہو چکے تھے۔ جی، اور بالکل اسی مایوسی اور زندگی کے مقصد کی تلاش کے اندھیرے سے فرینکل کی مشہور لوگو تھراپی یا لوگو تھراپی کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ سگمنڈ فرائیڈ کا ماننا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی محرک طاقت لذت کی خواہش ہے، لیکن فرینکل نے کہا کہ انسان کی بنیادی محرک طاقت اس کی مقصد کی خواہش یا ول ٹو میننگ ہے۔ انسان ہر حال میں اپنی زندگی کا ایک مقصد ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ تو جب انسان کو کوئی مقصد نظر نہیں آتا تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک پر اہم سوال کھڑا کرتا ہے ہمارے آج کے معاشرے کے حوالے سے۔ فرینکل نے اس خالی پن کو وجودی خلا یعنی ایگزسٹینشل ویکیوم کا نام دیا۔ آج لوگوں کے پاس مادی وسائل تو ہیں، لیکن زندہ رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کی ایک عام مثال سنڈے نیوروسس ہے۔ جب لوگ ہفتہ بھر کام کے بعد اتوار کو فارغ ہوتے ہیں تو وہ اداسی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جب کام کا شور ختم ہوتا ہے تو انہیں اپنا خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، اور اسے دبانے کے لیے وہ فون کی سکرینز پر سکرولنگ کرتے ہیں۔ تو اس بے مقصدی کو ختم کیسے کیا جائے؟ فرینکل نے اس کے 3 راستے بتائے۔ پہلا، کوئی تخلیقی کام کرنا۔ دوسرا، محبت اور قدرت کا تجربہ۔ اور تیسرا اور سب سے حیران کن، ناگزیر تکلیف یا اناوائڈیبل سفرنگ کے پرتی اپنا رویہ۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ جب ایسی تکلیف آ جائے جسے ٹالا نہ جا سکے، جیسے کسی پیارے کی موت، تو اس تکلیف کو برداشت کرنے کے انداز سے بھی مقصد پایا جا سکتا ہے۔ ایک بوڑھے ڈاکٹر کی کہانی ہے کتاب میں، جو اپنی بیوی کی موت پر شدید صدمے میں تھا۔ وہ فرینکل کے پاس آیا تو فرینکل نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ پہلے مر جاتے اور آپ کی بیوی زندہ رہتی تو کیا ہوتا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو اس کے لیے بہت خوفناک ہوتا، وہ میرے فراق کے دکھ سے مر جاتی۔ اور پھر فرینکل نے اس سے کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر، آپ کی بیوی اس تکلیف سے بچ گئی ہے اور آپ نے ہی اسے اس تکلیف سے بچایا ہے، لیکن اب اس کی قیمت آپ کو اس کا دکھ سہ کر چکانا پڑ رہی ہے۔ یہ جملہ کتنا طاقتور ہے! بہت زیادہ۔ اس جملے نے اس ڈاکٹر کے دکھ کو تبدیل کر دیا۔ دکھ ختم تو نہیں ہوا، لیکن اسے ایک قربانی کا معنی مل گیا۔ جب تکلیف میں کوئی معنی نظر آ جائے تو وہ قابل برداشت ہو جاتی ہے۔ اسے ہی لوگو تھراپی میں تکلیف دہ امید پسندی یا ٹریجک آپٹمزم کہتے ہیں، یعنی درد، احساس جرم اور موت جیسی حقیقتوں کے باوجود زندگی سے پر امید رہنا۔ اور یہاں انسان مکمل طور پر حالات کا غلام نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں۔ جسے پین ڈٹرمنزم کہتے ہیں، فرینکل اسے مسترد کرتا ہے۔
حالات نہیں، ہمارے فیصلے طے کرتے ہیں کہ ہم کیا بنیں گے۔ جیسے ڈاکٹر جے کی مثال، جو وینا میں ایک شیطان صفت قاتل سمجھا جاتا تھا، لیکن روسی قید خانے میں وہ ایک انتہائی ہمدرد انسان بن کر جیا۔ اس نے ثابت کیا کہ انسان کے اندر درندہ اور فرشتہ دونوں بننے کی صلاحیت ہے۔ اور اسی آزادی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرینکل نے کہا تھا کہ اگر امریکہ کے مشرقی ساحل پر مجسمہ آزادی ہے تو مغربی ساحل پر مجسمہ ذمہ داری یا اسٹیچو آف رسپانسبلٹی بھی ہونا چاہیے، کیونکہ آزادی اگر ذمہ داری کے بغیر ہو تو وہ منمانی بن جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر ہم اس گفتگو کو سمیٹیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں زندگی سے یہ سوال کرنا چھوڑ دینا چاہیے کہ زندگی کا کیا مطلب ہے۔ دراصل زندگی ہم سے ہر لمحے سوال کر رہی ہے، اور ہمارا جواب ہمارے عمل اور ذمہ دارانہ رویے میں چھپا ہوتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر کو کنسنٹریشن کیمپ جیسے حالات کا سامنا نہیں ہوتا، جو کہ خوش قسمتی ہے۔ جی، لیکن ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بوریت اور بے مقصدی کے وجودی خلا کا سامنا ضرور کرتے ہیں۔ فرینکل کا پیغام سب کے لیے ہے کہ حالات تبدیل نہ بھی کر سکیں تب بھی اپنا رویہ ضرور منتخب کر سکتے ہیں۔ چونکا دینے والا سوال۔ ہم نے آج دیکھا کہ ایک انسان موت کے کیمپ کے گھپ اندھیرے میں بھی اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈ سکتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ انسان کی اپنی زندگی کی وہ کون سی ناپسندیدہ، تکلیف دہ یا بور کر دینے والی صورتحال ہے جس سے وہ اس وقت بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہ ایسا تو نہیں کہ بالکل اسی تکلیف کے عین مرکز میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور انوکھا مقصد اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہو، اور وہ اسے محض ایک مصیبت سمجھ کر نظر انداز کر رہا ہو؟ اس گہری سوچ کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگلی بار تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔